ارشاد مومنین سے آج کی رات خصوصاً طلب مغفرت کی رات ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور مناجات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سب سے جو اہم بات ہے وہ جس چیز پہ میں اکثر زور دیا کرتا ہوں اور جب بھی آپ لوگوں سے سامنا ہوا ہے اسی بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ ہم پیچھے ہیں اور ہم قرآن کو اس طرح نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ ظاہر حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، کلام ہی اس رب العزت کا ہے کہ جس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے کلام کی کیا انتہا ہوگی، کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن کم از کم جو ہمارے اوپر حق واجب ہے اس واجب حق کو ہم نے ادا کرنا ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن نے خود کہا ہے کہ مجھے پڑھا جائے، یعنی ورتل القرآن ترتیلا، کہ مجھے ترتیل سے تلاوت کیا جائے، ترتیل سے تلاوت کریں۔ ترتیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک لفظ رک رک کے پڑھیں تو یہ ترتیل ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تو یہ ترتیل ہے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس کے الفاظ اور حروف کو اس طرح ادا کریں کہ جس طرح وہ عربی زبان میں ہے۔ اب قرآن ہے عربی زبان میں اور ہماری ادائیگی ہے اردو یا پنجابی زبان میں، تو یہ قرآن اس طرح نہیں، یہ ترتیل نہیں کہلاتا جس طرح ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو عربی میں سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے تلفظ کو صحیح، واجب جو تلفظ ہے کم از کم، یعنی حروف کو بدلا نہ جائے، حروف کو بدلا نہ جائے۔ الحمدللہ یہ ایک لفظ ہے، اس کو اکثر جو تلاوت قرآن نہیں سمجھتے یا جنہوں نے نہیں سیکھا تو وہ اس کو الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ لفظ الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ کا کچھ اور معنی ہے، الحمدللہ کا کچھ اور معنی ہے۔ یا آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام بنجر زمین اللہ کے لیے، اور الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے، یعنی اس ہا کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے گا تب وہ معنی صحیح دے گا لفظ۔ ہم ذہن میں کوئی اور معنی رکھتے ہیں لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے ہو تو ہمارے دل میں کچھ اور بات ہو، زبان پر ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مثلا دل میں ہمارے محبت والی بات ہو اور زبان سے ہم اسے نازیبہ کلمات کے ساتھ کہہ رہے ہوں سامنے والے بندے کو، تو وہ کیا ہماری بات، ہمارے دل کی بات پہ یقین کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ دل کے اس ارادے کو خوب بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے دل میں جو ارادہ ہے وہ ظاہر میں بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل یہ قاف اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور ہم نماز میں قل هو اللہ احد کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ اللہ ایک ہے، کھانا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ یہ غلط ہے، قل کا معنی کھانا ہوتا ہے، قل کا معنی کہو ہوتا ہے۔ کہو اے پیغمبر، پیغمبر سے خطاب ہے کہ کہو اے پیغمبر وہ اللہ کی ذات واحد ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے ہمیں خصوصاً دقت کرنی چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ اتنا زیادہ وقت اس میں صرف نہیں ہوتا، خدا نے ہمیں 50 سال 60 سال 40 سال زندگی عطا کی ہے، تو کیا ہم اس کے اس لاریب کلام کے لیے کہ جس کے بارے میں اس کا نبی فرماتا ہے کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا سوائے اس کتاب کے اور اپنی اہل بیت کے، تو کیا ہم 2-3 مہینے اس کتاب کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے نہیں نکال سکتے؟ پھر
ہم اگر نام لیوا بھی ہیں، قرآن و اطرت کے پیروکار بھی ہیں، قرآن و اطرت سے متمسک بھی ہیں، لیکن صرف زبان سے متمسک ہونا اور بات ہے، عملاً قرآن کے ساتھ متمسک ہونا اور بات ہے۔ تو عملی طور پر متمسک تبھی ہوں گے جب ہم قرآن کو کم از کم صحیح پڑھنا سیکھیں گے۔ جب صحیح پڑھنا سیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کے مفاہیم کی طرف بھی رغبت حاصل ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں وہ لطف نہیں آتا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اس کا تلفظ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس کی لفظ کی ادائیگی غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی بدل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو وہ سکون نہیں عطا کرتا، وہ لطف نہیں عطا کرتا۔ لیکن اگر ہم قرآن کو صحیح محکم عربی زبان میں اور اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو اتنا لطف اور اس میں اتنا مزہ ہے کہ انسان اگر سن بھی رہا ہو تو انسان کہتا ہے کہ میرے کانوں سے یہ قرآن کی آواز ختم نہ ہو اور میرے کان یہی آواز سنتے رہیں۔ انسان اس دنیاوی میوزک کی آواز اور گانے کی آواز کو بھول جائے جب قرآن کے اصلی لب و لہجہ سے واقف ہو جائے۔ لیکن ہم قرآن کے اصلی لب و لہجہ کی واقفیت کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور دنیا کی جو آوازیں ہیں ان کی طرف ہم نے زیادہ توجہ کی ہوئی ہے۔ تو حرام آواز کی طرف، میوزک اور گانے کی طرف مت جائیں، اپنے کانوں کو اس قرآن کی آواز سے جو ہے وہ معطر کریں، اور ہر وقت آپ کے کانوں میں قرآن کی آوازیں گونجنی چاہیے۔ تو وہ لطف تبھی آئے گا کہ جب ہم قرآن کو عربی تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود انسان کو ایک سکون قلب عطا کرتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کیسا ذکر ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان نہ دے۔ اور ہم جب کوئی سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اتفاق سے پڑھنا پڑ جاتا ہے، ویسے تو ہم کم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی جب پڑھنا پڑ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلدی یہ سپارہ ختم ہو جائے۔ جی وہ جلدی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ لطف نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر ہمارے اندر وہ سکون اور اطمینان اور لطف آ رہا ہو قرآن کو پڑھتے ہوئے تو ہم کہیں کہ یہ سپارہ ختم ہی نہ ہو، ہم اس کو پڑھتے رہیں، ہم اس میں گم رہے ہیں، اس کلام الہی کی تلاوت میں۔ آپ شب عاشور کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے خیام سے قرآن کی تلاوت کی اس طرح آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح آواز آ رہی تھی کہ جس طرح مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس طرح سب تلاوت قرآن میں امام اور آپ کے اصحاب جو ہے تلاوت میں مشغول رہے، سب ساری رات قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس کا ذکر خصوصاً فرمایا ہے کہ میں نے یہ رات جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی ہے، 9 کو جنگ ہو جانی تھی، لیکن امام نے ایک رات جو مانگی ہے وہ امام نے اس کا ایک وجہ بھی فرمائی ہے۔ اس نے کہا، امام نے فرمایا کہ میں نے یہ رات تلاوت قرآن کے لیے اور عبادت خدا کے لیے مانگی ہے۔ تو ہم امام کے ماننے والے اور امام کے چاہنے والے، امام کے عزادار ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی سیرت پر عمل کریں، اور وہ کہ جو تلاوت کرے ایسا قاری کائنات میں نہیں دیکھا کہ جس کا سر ہے لیکن دھڑ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے تلاوت قرآن کی آواز لوگ سنا سے بلند ہو رہی۔ تو یہ قرآن امام نے پڑھ کے ہمیں بھی کچھ درس دیا ہے کہ میرے چاہنے والوں اس قرآن سے غافل مت ہو جانا۔ لہذا انشاءاللہ مومنین سے خصوصی جو ہے توقعات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ مومنین جس عمر میں، یہ کوئی عمر کی بات نہیں ہے، ہر بندہ اپنے عمر کے تقاضے کے مطابق کوشش ضرور کرے، آگے اس کی قسمت ہے کہ وہ کتنا تلفظ ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن پھر خداوند کریم وہ رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے
پھر اگر اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت غلطی رہ جاتی ہے تو پھر وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے جس عمر میں بھی ہیں۔ اگر عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تب بھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ اب تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، اب ہم نے جیسا قرآن پڑھ لیا ویسا پڑھ لیا، نہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کریں۔ خصوصاً ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، اگر انگریزی اسکول میں پڑھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر میں کہتا ہوں کالجوں میں ڈگریاں لے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی نہیں آتی ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا کہ جس تعلیم میں قرآن شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کی، جس طرح ہماری دوسری تعلیم کی طرف رغبت اور توجہ ہے، بچوں کو ہوم ورک کراتے ہیں، ان کو گھر کا کام کرواتے ہیں، چھٹیوں کا کام کرواتے ہیں، ان کو ٹیوشن لگوا کے دیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے لیے بھی آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو کسی اچھے قاری کے پاس، اچھے قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن کو، اس کو تلاوت کرنا سکھائیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، قرآن ان کو آنا چاہیے۔ یہ آج کے بچے ہی ہمارے کل کے جوان ہیں اور یہی ہمارے کل کے سرمایہ ہیں، لہٰذا ان کو تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
سبحان اللہ مرحبا مرحبا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ والقمر
مرحبا سبحان اللہ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبحان اللہ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ماشاء اللہ ماشاء اللہ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سبحان اللہ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ماشاء اللہ مرحبا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان اللہ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوهما فعقروها ماشاء اللہ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن
مرحبا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله سبحان الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.